یہ 12ویں صدی کا زمانہ تھا۔ اسلامی دنیا صلیبی جنگوں کی لپیٹ میں تھی اور مسلمانوں کے کئی مقدس شہر عیسائی صلیبیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ دل دکھانے والی خبر یروشلم بیت المقدس کی تھی، جسے صلیبیوں نے 1099 میں پہلے صلیبی جنگ کے دوران فتح کیا تھا۔ اس وقت صلیبیوں نے شہر میں داخل ہوتے ہی ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کے اندر بھی خون کی ندیاں بہا دی گئی تھیں۔ لیکن صلاح الدین ایوبی، جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی اور ایک عظیم جرنیل تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا بیت المقدس کو آزاد کرانا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کام نہ صرف طاقت بلکہ حکمت، صبر اور اتحاد کا بھی متقاضی ہے۔ چنانچہ سالوں تک انہوں نے مختلف اسلامی ریاستوں کو متحد کرنے میں لگائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمان آپس میں بٹے رہیں گے وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1187 میں جب تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، صلاح الدین نے ایک فیصلہ کن جنگ چھیڑ دی، جو تاریخ میں جنگ حطین کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ جنگ یروشلم کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی جنگ تھی۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو انتہائی ذہانت کے ساتھ میدان میں اتارا۔ صلیبی فوج گرمی میں بری طرح پس رہی تھی، ان کے پاس پانی ختم ہو رہا تھا اور صلاح الدین نے پانی کے تمام ذخائر پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب صلیبی فوج پیاس سے نڈھال ہو گئی، تب 4 جولائی 1187 کو سلطان نے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ صلیبیوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ مسلمان فوج نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا اور صلیبی فوج کا بڑا حصہ یا تو مارا گیا یا قید بنا لیا گیا۔ کنگ گائے ڈی لوزین، جو یروشلم کا بادشاہ تھا، اس کو بھی قید کر لیا گیا۔ جنگ حطین میں زبردست کامیابی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی۔ 1187 ستمبر میں ان کی فوج شہر کے دور دروازوں پر پہنچ چکی تھی۔ صلیبیوں کو اب احساس ہو گیا تھا کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یروشلم کے محافظ بالیان آف آئبلین نے صلاح الدین سے مذاکرات کیے۔ صلیبیوں کو خدشہ تھا کہ مسلمان بھی وہی کریں گے جو صلیبیوں نے 1099 میں کیا تھا، یعنی قتل عام، مگر صلاح الدین ایوبی کی شخصیت ایسی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، ہم وہ ظلم نہیں دہرائیں گے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ ہمارے دین میں رحم کا درس دیا گیا ہے۔ صلاح الدین نے اعلان کیا کہ جو بھی شخص فدیہ دے گا وہ آزادی سے جا سکتا ہے۔ عورتوں اور بچوں کے لیے فدیہ بہت کم رکھا گیا اور جو بالکل بھی فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے انہیں بھی بخش دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یروشلم پر اسلام کا پرچم لہرایا، لیکن خون کی ایک بوند بھی نہیں بہائی گئی۔ مسلمانوں نے شہر میں داخل ہو کر سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں کے غلاظت سے پاک کیا، وہاں قالین بچھائے، خوشبوئیں لگائیں اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب پوری دنیا نے دیکھا کہ اصل بہادری صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ انصاف، رحم اور کردار میں ہوتی ہے۔ صلیبی فوج کے جنرلز تک سلطان صلاح الدین کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ فتح یروشلم کے بعد صلاح الدین ایوبی کی مقبولیت آسمان کو چھونے لگی۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک مثال بن گئے۔ ان کے دشمن بھی ان کی سخاوت اور شرافت کے قائل ہو گئے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جب 1193 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے خزانے میں اتنی بھی دولت نہ تھی کہ ان کے جنازے کے اخراجات اٹھا سکے، کیونکہ وہ سب کچھ غریبوں، یتیموں اور جنگ کے متاثرین میں بانٹ چکے تھے۔ ان کی یہ کہانی رحم دلی، حکمت اور حقیقی بہادری کی ایک شاندار مثال ہے، جو آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت کا اصل مقصد لوگوں پر ظلم نہیں بلکہ ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔